السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز کے فادر کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے کرپشن کے کیس میں۔ اب فائز بہت ہی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آئے گا اور اپنی ماں کو بتائے گا کہ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور پولیس بہت جلد مجھے بھی اریسٹ کرنے پہنچ رہی ہوگی کیونکہ میرے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کی ماں کہیں گی کہ تمہیں پولیس کس لیے پکڑ کے لے کے جائے گی جبکہ تمام بزنس تو تمہارے بابا اور ریان سنبھال رہے تھے، انہی کے دستخط ہوتے تھے تمام ڈاکومنٹس پہ۔ فائز کہے گا کہ یہ سب تو مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں بھی اس کیس میں پھنس چکا ہوں، حالانکہ میرا تو اس کاروبار میں کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں تھا، اور ہمارے تمام بینک اکاؤنٹس بھی سیل ہونے جا رہے ہیں اور یہ گھر اور پراپرٹی بھی سیل ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ لائبہ کو لے کر فی الحال فوری طور پر جا سکیں تو پلیز اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹیں اور یہاں سے چلی جائیں جتنی جلدی ہو سکے، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پر پہنچے۔ اور اپنی ماں سے پوچھے گا کہ وکیل اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ رقم کی ضرورت ہوگی، کہ آپ کے پاس کچھ ایسی رقم ہے جو الگ سے اکاؤنٹ میں ہو؟ تو اس کی ماں بتائے گی کہ ہاں، میرے کچھ زیورات بھی ہیں اور میرے پاس کچھ رقم بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور گھر اور ایک پلاٹ بھی ہے۔ فائز کہتا ہے کہ پھر جلد سے جلد اس کو نکلوا لیں کیونکہ ہمیں ایک اچھا وکیل کرنے کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں بڑی رقم بھی درکار ہوگی۔ فائز کی ماں تھوڑی پریشان بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے فائز کو اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ناصر کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم منتقل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں نے زیورات بھی فائز کے حوالے کیے تو یہ سوچے گا کہ یہ تو وہی زیورات ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ حریم یہاں سے لے گئی ہے چوری کر کے، لیکن یہ زیورات تو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب اس ٹینشن کی وجہ سے اور سوچ کے فائز کی ماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف فائز ملازمین کی آپس کی بات بھی سن لے گا، جس میں ایک ملازم دوسرے سے کہہ رہا ہوگا کہ جب سے حریم بی بی کے ساتھ اس گھر میں ناانصافی ہوئی ہے اور ظلم ہوا ہے، اس دن کے بعد سے ہی اس گھر پر برے سے برے دن آئے ہیں اور قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ فائز یہ سب سن کر سوچے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ناصر نے جو ویڈیوز مجھے دکھائیں اور حریم کے کریکٹر پر جو باتیں کیں وہ سب جھوٹ تھا۔ حریم مدثر کے پاس واقعی صرف جاب کرتی ہے، اس کے ساتھ اور کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فائز کو بہت افسوس ہوگا کہ اس نے حریم کو کیا کچھ نہیں سنایا، اور حریم چپ چاپ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ فائز سوچے گا کہ شکر ہے میں نے حریم کو ابھی تک طلاق نہیں دی، حالانکہ میری ماں نے میرے اوپر کافی دباؤ ڈالا تھا۔ دوسری طرف حریم بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی جب سے اس نے فائز کے باپ کو پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ اپنے گھر پہ جا کر اپنے باپ کو بھی بتائے گی کہ فائز کے فادر پر کرپشن کا کیس بنا ہے اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ روفی کو بھی جب یہ سب پتہ چلے گا تو روفی بہت زیادہ پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ ہمیں فائز کی مدد کرنی چاہیے ایسے موقع پر، کیونکہ فائز ہر مشکل میں ہمارے کام آیا ہے۔ حریم اپنے باپ سے روتے ہوئے کہے گی کہ بے شک فائز کی ماں نے میرے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن آج جب لائبہ کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی اور پھر جو اس کی حالت ہوئی، مجھ سے وہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ میں یہ سب اپنے اوپر برداشت کر چکی ہوں، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت لائبہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ پولیس فائز کو بتائے گی کہ آپ کے فادر پر کرپشن کا بہت بڑا کیس بنا ہے اور آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، اگر آپ رقم کا انتظام کر لیں تو شاید کچھ ہو سکے، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، آپ لوگوں کو لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ فائز اپنے بڑے بھائی ریان کو کال کر کے بتائے گا کہ تمہارے فادر ان لا نے ہمارے باپ کے اوپر کرپشن کا کیس کیا ہے، اس نے FIA اور نیب میں ہمارے باپ کی کرپشن کی تمام تفصیلات دی ہیں، جس کے بعد سے بابا کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اس کیس میں تمہارا نام بھی مینشن ہے، تو تم بھی بچ نہیں سکو گے، بہت جلد تم بھی پولیس کی حراست میں ہوگے۔ ریان تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کے فادر ان لا ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کافی پریشان ہو جائے گا فون رکھنے کے بعد، اور ہمنا سے کہے گا کہ تمہارے فادر نے نیب میں میرے فادر کے خلاف ثبوت دیے ہیں اور یہ شو کرایا ہے کہ وہ بہت زیادہ کرپشن میں ملوث تھے۔
ہمنا کہے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میرے فادر پر بھی کیس بننے جا رہا تھا، اسی لیے تو ہم سب کچھ بیچ باچ کر کینیڈا شفٹ ہو گئے، اور تم بھی شکر کرو کہ تمہیں بھی بچا کر ہم یہاں لے آئے ہیں۔ تم اب اپنے گھر والوں کی فکر چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ لائبہ بھی اپنی شادی ٹوٹ جانے پر بہت زیادہ اداس اور پریشان ہوگی، اور یہی سوچتی رہے گی کہ یہ سب کچھ میری ماں کا کیا میرے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت حریم کے پیچھے پڑی رہتی تھیں اور اس کا گھر اجاڑ کر ہی سانس لیا، تو اب ان کی بیٹی کو یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ رو رو کر اپنی ماں سے کہہ ہی دے گی کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ نے حریم بھابھی کو اتنا پریشان کیا کہ اسے گھر چھوڑنا پڑا، اور اس کی بد دعائیں آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر گئیں۔ جب ہم دوسروں کا گھر اجاڑیں گے تو پھر بھلا ہمارا اپنا گھر کس طرح سے بچ سکتا ہے؟ فائز کی ماں کو بھی احساس تو ہوگا کہ شاید جو کچھ لائبہ کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اسے سنبھالنے کے لیے کہیں گی کہ تم اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو میری جان، تمہارے لیے میں بہت اچھا لڑکا دیکھوں گی۔ یہ لوگ تو بہت لالچی تھے، تم نے دیکھا نہیں یہ ہم سے کتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے تھے، اور ہم ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے کرتے شاید پوری زندگی بھی گزار دیتے، تو ان لوگوں کو خوش رکھنا بہت مشکل تھا۔ اور جناب حریم کا باس مدثر بھی حریم کو دیکھ کر بہت پریشان ہوگا، جب سے اسے ہاسپٹل سے گھر چھوڑا ہے وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا، کیونکہ اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ حریم پریگننٹ ہے۔ وہ سوچے گا کہ حریم اتنے بڑے گھر کی بہو ہے اور ماں بننے والی ہے، اور اس کے لیے اتنی زیادہ ٹینشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ فائز اور حریم کے درمیان میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کر سکے۔ وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ فائز سے جا کر بات کرے گا، لیکن اگر پھر بھی فائز نہ مانا اور اس نے حریم کو طلاق دے دی تو کوئی بات نہیں، میں حریم کا سہارا بنوں گا، میں اس کے بچے کو بھی پال لوں گا، اور میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اور ناصر کو بھی یہ نہیں پتا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ تو اس کے سارے پول بہت جلد سب کے سامنے کھولنے والی ہے، اور عین شادی کے وقت وہ شادی سے انکار کر دے گی، اور ناصر کی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی، جس کے بعد اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ تو ناصر اپنی ماں کو بتائے گا کہ میں نے اپنی بہن کی شادی جن پیسوں سے کی تھی وہ حریم کو بلیک میل کر کے آئے تھے، تو برے کام کا انجام تو برا ہی ہونا تھا۔ ناصر کی ماں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا تھا، آج ہماری بیٹی کا گھر اجڑ چکا ہے۔ ناصر کی ماں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوگی، وہ ناصر سے کہے گی کہ ہمیں حریم کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ اب ناصر اور فائز کی ماں فائز کو بتانے والے ہیں کہ حریم کے اوپر جتنے بھی الزامات لگے وہ سب بے بنیاد ہیں، حریم سچ میں ایک اچھی لڑکی ہے، اور وہ جس کے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ فائز اس کے بعد بہت شرمندہ ہوگا کہ اس نے حریم کو ایک دفعہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ بھی حریم سے معافی تو مانگے گا، لیکن ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائز جیسے آدمی کو اتنے آرام سے معاف کر دینا چاہیے، جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی مخلص بیوی کو اس طرح سے گھر سے نکال دے اور در بدر کر دے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔